أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ المسد کا اس کی تفسیر اور اس کے متعلق وضاحت کی تھی اور اس کے بارے میں پڑھا تھا. اب وہیں سے ہم لوگ شروع کریں گے. سورۃ الاخلاص ہے اگلی سورت. نزول کے لحاظ سے، زمانہ نزول کے لحاظ سے سورۃ الاخلاص مکی سورت ہے، اور کچھ علماء نے اس کے نزول یا زمانہ نزول کے اندر کچھ علماء کے نزدیک تھوڑا سا اختلاف رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مکی نہیں بلکہ مدنی سورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ احادیث ایسی آتی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ اہل قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باز پرس کی، کچھ سوالات کیے، اور ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل کی. اور وہ بھی 3 سے 4 احادیث ہیں جن کے اندر آتا ہے کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا. امیہ بن خلف تھا اور 2-3 اور سردار تھے، وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نازل فرمائی یہ سورت. یہاں پر ایک چیز کو ملاحظہ فرمائیں، ایک چیز کو سامنے رکھیں آپ اپنے، کہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں، چاہے وہ مکہ میں ہے چاہے وہ مدینہ میں ہے، مدینہ کے اندر مدینہ کے یہودی تھے، مدینہ کے عیسائی تھے، مدینہ کے مشرکین تھے، تمام لوگ تھے. ان لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی کہ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے ملتا جلتا سوال کیا جو قریش کے لوگوں نے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ سوال ہمیشہ یہ رہا کہ اللہ تعالی کون ہے، جس کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ کون ہے، یعنی اس اللہ کی ماہیت اور اس اللہ کی کیفیت کیا ہے، اس بات کے متعلق سوال رہا. اور ہر دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ مختلف انداز سے سوالات رہے، ہر دفعہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست تھی، سمجھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جواب دے لیتے. اللہ تعالی کے متعلق بات کرتے ہوئے ہمیشہ کہ اللہ کون ہے، کیا کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا ماہیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس بارے میں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف اختیار کیا. اور اس توقف کے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مشرک کفار مکہ نے متعدد مرتبہ بار بار آپ سے سوال کیا اللہ کے بارے میں، مختلف لوگوں نے کیا، سرداروں نے کیا، اس کا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنا ہے، تنگ کرنا ہے کہ بھائی پوچھے تو صحیح کون ہے یہ کس کی طرف بلاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بلاتے ہیں. اور جو یہودی تھے ان کا تو سب کو پتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا ان کا مقصد رہتا کہ جی جاؤ محمد سے یہ جا کے پوچھو، سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ سوال کرو، یہ والا سوال کرو، یہ سوال کرو. تو ان سوالات میں ایک یہ بھی سوال تھا اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ کون ہے اللہ تعالیٰ، وہ ذات کون ہے، کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توقف اختیار کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توقف اختیار کرتے، ہر اس حدیث کے اندر جو اس واقعے کے متعلق حدیث ہے، اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا راوی نے یہ بات ارشاد کی کہ اللہ تعالی نے سورہ اخلاص نازل کی.
یعنی اس سورت کا نزول متعدد مرتبہ ہوا، متعدد بار ہوا اس سورت کا نزول، ایک سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور وہ نزول پھر مکہ میں 3 سے 4 بار رہا یا 5 بار رہا، اور مدینہ کے اندر بھی 4 سے 5 بار سورہ اخلاص کا نزول رہا۔ یعنی جب بھی ہمیں جو اہم چیز ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے توقف اختیار کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس بات کی اجازت دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے اس بات کا۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن کے دوسرے حصے نازل نہیں ہوئے تھے، قرآن نے کبھی توحید کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ جب یہ سورت، اس سورت کا انداز بیان یہ بات بالکل واضح کرتا ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ مکہ کی صورتوں کا انداز بیان ایک خاص انداز کا ہے، اور اس کا موضوع بھی اس کے اندر خاص ایک موضوع رہتا ہے جو کہ 3 مواضیع ہیں، اور وہ خاص طور پہ مکہ کی صورتوں کے اندر ان 3 مواضیع کو بہت اجاگر کیا گیا ہے، اور انہی 3 مواضیع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک خاص موضوع رکھا۔ باقی چیزوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی، لیکن ایک عام اور یعنی جہاں ہر جگہ وہ چیز ملے، وہ 3 مواضیع رہے۔ ایک موضوع توحید کا رہا۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے کہ قرآن کس بارے میں ہے، مختصر جواب اگر دینا ہو تو قرآن کے اندر 3 چیزیں ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ 3 موضوع قرآن کے رہے، ہمیشہ ہر جگہ آپ کو یہ 3 موضوع ملیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن نے مختلف چیزیں بیان کی، اور وہ چیزیں بھی بیان کرنا یا تو آخرت کے لیے تھی، یا وہ رسالت کے وجود کے لیے، یا رسالت کے اثبات کے لیے، یا ویسے ہی رسالت کے لیے تھیں، یا پھر وہ توحید کے متعلق بات ہے۔ سلف میں علماء ایسے گزرے جنہوں نے یہ بات کہی کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ قرآن میں توحید نکال کے دکھائیں، تو میں قرآن کے ہر صفحے میں اللہ کی توحید نکال کے دکھا سکتا ہوں۔ ہر صفحے میں قرآن کے ایسے الفاظ اور ایسی آیات موجود ہیں جن کا تعلق اور جو بذات ہی توحید کے متعلق بات کرتی ہیں۔ اس لیے قرآن کا جو ایک عام موضوع جو ہر جگہ رہا، اور مختصر اس چیز کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 3 موضوع رہے قرآن کے۔ کون سے ہیں؟ رسالت ہے، اور توحید ہے، اور آخرت ہے۔ یہاں پر جو موضوع رہا، یہ ان تینوں میں سے ایک موضوع کے متعلق اس سورت کے اندر بات کی گئی، اور وہ موضوع ہے توحید کا موضوع۔ رسالت کو نہیں چھیڑا گیا اس سورت کے اندر، رسالت کے مسئلے کو نہیں بیان کیا، لیکن توحید کے مسئلے کو اچھی طرح سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی ذات کے بارے میں جب پوچھا جاتا، تو اللہ کی ذات کے متعلق جواب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توقف اختیار کرتے۔ حالانکہ جواب دے سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم سے، جو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ کہا جاتا کہ وہ اللہ کیسا ہے، ایکچولی اس سوال کے بھی پیچھے ایک اصل ہے، یا اس سوال کے پیچھے بھی ایک سوچ ہے کہ کیوں مختلف لوگوں نے ایک ہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ مشرکین نے یہ سوال کیا، مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے بار بار سوال کیا، پہلی بار کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی بار ایسے ہی تنگ کرنے کے لیے کہ بھئی دیکھیں ہم کیا جواب اور دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں۔ اور مدینہ گئے، یہودیوں نے یہی سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عیسائیوں نے یہی سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر مدینہ کے مشرکین نے بھی یہ سوال کیا، اور مدینہ کے عرب میں جو دوسرے مذاہب تھے وہ لوگ بھی اگر آئے تو ان سے بھی اس طرح کا سوال صادر ہوا کہ بھئی آپ اگر ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اللہ ہے کون، وہ اللہ کیسا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان کی سوچ کے مطابق بنانے کی کوشش کی۔
انسان نے ہمیشہ یہ سوچا کہ علم کامل میرے پاس ہے. جب کیوں، اور یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ علم اور عقل اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں رکھی ہیں انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دی. اس وجہ سے انسان کے ذہن میں ایک خناس بیٹھ گیا کہ علم تو میرا بہت ہی زیادہ ہے، میرے علم سے تو آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا. اور اسی کی وجہ سے جب الہ کے بارے میں بات ہوئی، جب اللہ کے بارے میں بات ہوئی، تو لوگوں نے اللہ کی ذات کو ایک تصور دینا شروع کیا، اور اس تصور کے بعد ایک تصویر دینا شروع کی اللہ تعالیٰ کی ذات کو. اور اس وجہ سے مشرکین نے اپنے مٹی سے، اب دیکھیں بات وہی ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق کہ جو معبود ہوتا ہے نا وہ بنا ہوتا ہے کسی چیز سے، تو وہ کس چیز کا بنا ہے، اس چیز کا جواب سورت کے اندر بار بار دیا گیا. وحدانیت تھا سے ہٹ کے عیسائیوں کا وحدانیت پہ یقین تھا، یہودیوں کا بھی وحدانیت پہ یقین تھا، لیکن ایک شیطان نے ایک ایسا وسوسہ ذہن میں ڈال رکھا ہے کہ نہیں، ایک صورت ہونی چاہیے ہمارے سامنے کسی چیز کی. تو اس چیز کو یہودیوں نے ایسے ثابت کیا کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. سمجھ نہیں آئی کہ بھئی کیا کریں، اس ذات کی کوئی صورت ہونی چاہیے. اور اس وجہ سے انسانیت میں یہ بات رہی کہ شاید الہ ہماری صورت کا ہی ہوتا ہے. جس طرح ہمارے دو ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اسی صورت کا الہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے قدم ہے، مختلف احادیث سے آتا ہے، لیکن وہ ایسی چیز ہے جس کو ہم سوچ نہیں سکتے کبھی. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے قرآن میں آتا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی یہاں سے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا انکار نہیں کیا بلکہ اس بات کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سوچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے بارے میں بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اب وہ کیسے ہیں؟ ہم سوچیں تو ایک بڑی عجیب و غریب تصویر پیدا ہوتی ہے، اس لیے سوچنا ہی نہیں ہے. سوچ آئے تو تعوذ پڑھ لینا ہے، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے سوچ ہے. قدم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے بارے میں کہ جی جہنم کہے گی اللہ تعالیٰ اور ڈالیں، میرے اندر اور جگہ ہے. قیامت کے روز حدیث ہے، قیامت کے روز جہنم کہے گی یا اللہ ابھی اور جگہ ہے، لوگوں کو ڈال دیں. اللہ تعالیٰ ڈالتے جائیں گے، وہ کہتی جائے گی اللہ اور ہے. جب وہ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے قدم کی ایڑی جہنم میں ڈالیں گے، وہ کہے گی بس اس کے بعد اب جگہ نہیں ہے. تو اس سے بھی قدم اللہ تعالیٰ کا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں، کرسی ہے. اب یہ تمام چیزیں چونکہ ہم انسان ہیں، ہم ہر چیز کو اپنے مطابق سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پھر اس کرسی کو اپنے مطابق لیتے ہیں کہ یار وہ کرسی ایسی ہوگی، وہ کرسی ایسی ہوگی. اس کرسی کا بڑا ہونا مختلف احادیث سے آتا ہے کہ وہ کرسی کتنی بڑی ہے. کرسی کے بارے میں آتا ہے کہ کرسی تو موضع قدمی الرب سبحانہ و تعالی، کہ اللہ تعالی کے قدم رکھنے کی جگہ کرسی ہے. کرسی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ جہاں پر تجلی فرما ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، وہ تو عرش ہے. الرحمن علی العرش استوى، بیٹھے اگر اللہ تعالیٰ تو وہ مستوی ہوئے، اعلیٰ ہوئے، اونچے ہوئے. کہاں پر؟ عرش پر اللہ تعالیٰ ہوئے. یہاں پر بھی یہ بات نہیں بتائی کہ کیسے بیٹھے، کس طرح، کیا طریق، کچھ بھی نہیں پتا. ہم نے منعن بس صرف ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اگر سوچنا ہے تو ویسے ہی جو بس الفاظ آئے اس کو ہم ہر وقت اپنے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان ایسے بیٹھتا ہے تو شاید اللہ بھی ایسے بیٹھتے ہوں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس طرح سوچنا ہی نہیں ہے ہم نے. کیوں؟
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی وضاحت نہیں کی تھی تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کی وضاحت طلب کریں؟ اس لیے یہ سوالات ہمیشہ شیطان کی طرف سے رہے۔ یونانیوں نے ہزاروں خدا بنائے اور ان کی تصویر رہی، تو لوگوں کے ذہن میں پھر وہی بات آئی کہ اچھا وہ کیسا ہے ایک اللہ جس کے بارے میں محمد یہ نبی ہیں، یہ بار بار آ کے بتاتے ہیں، وہ کیسا ہے ایک اللہ؟ اور مصریوں نے ہزاروں خدا بنائے، ہندوؤں نے ہزاروں خدا بنائے، نعوذ باللہ، اور ان کی تصویریں دیتے رہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کی ہمیشہ تصویر ہوتی ہے، وہ کسی چیز سے بنا ہوتا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کے مطابق پیدائش کا بھی ثابت ہو گیا، اور عیسائیوں نے پھر اس کی ماں بھی رکھ دی اور اصل خدا کو باپ بھی بنا دیا، اور روح القدس کو داخل کر کے انہوں نے کہا کہ یہ تین جو ہے مل کے معبود بنتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ والا ایک الگ تصور تھا۔ ان تمام تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 4 آیتوں میں جواب دے دیا جو کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ جتنی کوشش کرتا ان تمام تصورات کو ہم ان کی وضاحت کرنا شروع کریں، ہماری وضاحتیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تصورات کو سامنے رکھا، یونانی فلسفہ، اس کے اندر جتنے بھی خدا ہیں، میتھولوجی جو بھی ہے وہ گریک میتھولوجی، اور اس کے بعد مصری ہے، اس کے اندر جتنے بھی خدا انہوں نے شکلیں بنائی ہیں، ان کو جسم دیا، ان کو صورت دی، اور پھر ہندوؤں نے ہزاروں بنائے۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر وہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ کوئی سوال بھی نہ کرے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جب کیف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کیف ہے، کیسا ہے وہ اللہ، تو آگے یہ سوال بھی نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ اس کا جواب دے دیا۔ یونانیوں نے کیا کیا؟ یونانیوں کے اندر اور مصریوں میں اور ہندوؤں کے اندر انہوں نے جب اپنے دیوی بنائے تو ہر دیوی جو تھا اس کی، ہر دیوتا کی ایک دیوی بیوی بنائی، بڑی دیوی ایک بیوی بنائی، بہت سارے بڑے دیوتا بنا دیے، اور ہر بڑے دیوتا کی ایک دیوی بیوی رکھی۔ اور اس کے بعد سلسلہ تناسلی کا بھی انہوں نے کہا دیا کہ اب یہ اس کا بیٹے ہیں، یہ اس کے بچے ہیں، یہ بیٹے ہیں اور یہ بیٹیاں ہیں۔ عرب کو کچھ سمجھ نہیں آئی، عرب نے کہا کہ جی فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں سارے۔ تو یہ تناسل والا بھی معاملہ، پیدائش والا معاملہ، اور جب پیدائش والا معاملہ آتا ہے تو اس کے بعد یہ بھی معاملہ آتا ہے کہ بھئی اگر پیدائش ہے انسان کے مطابق، ہم اپنے مطابق ہمیشہ سوچتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کو بھی اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ، الہ کو۔ تو پھر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اچھا کوئی باپ بھی ہوگا اور کوئی ماں بھی ہوگی جننے والی۔ تو وہی کام یونانیوں نے بھی کیا، مصریوں نے بھی کیا، ہندوؤں نے بھی کیا کہ بھئی اس کا باپ یہ ہے اور اس کی ماں یہ دیوتا ہے، یہ دیوی ہے اور یہ دیوتا ہے، یہ دونوں کے بچے یہ ہیں، ان کے ماں باپ یہ ہیں۔ تو اس پورے تصور کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈسمس کر دیا، صرف سورہ اخلاص کو بیان کر کے، ان 4 آیات کو بیان کر کے۔ اکثر صورتوں کا نام اکثر اوقات اس صورت کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، اس صورت کے کسی لفظ سے ہی لیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص میں اس صورت کا نام اس کے لفظ میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اصل معنی کے حساب سے اخلاص ہے، کہ جو اس بندے اس صورت کو سمجھے گا، اس سورہ کو سمجھ لے گا، وہ اخلاص پہ ہوگا، وہ مخلص ہوگا، وہ خالصتاً توحید پہ ہوگا، وہ خالصتاً ایک خالص اللہ کی معرفت رکھنے والا شخص ہوگا۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی رہیں کہ لوگوں نے یہ بات پھر کرنا شروع کر دی کہ بھئی اللہ کے ہاتھ کس طرح ہے، اللہ کا جلسہ کیسا ہے، اللہ کا یہ کیسا ہے، اللہ کا یہ کیسا ہے، کیا اللہ کی یہ چیزیں ہیں، کیا اللہ کی یہ صفات، یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آتے ہیں، سارے مختلف صفات قرآن میں آتی ہیں، جتنی بھی صفات آتی ہیں ان کو ہم نے کیسے ثابت کرنا ہے، ان تمام صفات کو۔ پھر اس کے متعلق مختلف فرقے پیدا ہو گئے، اور یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لگ بھگ 100-150 سال بعد شروع ہوا۔ اس سے پہلے اللہ کی معرفت سب کو یہ تھی کہ اللہ کے بارے میں احادیث اور قرآن میں جو چیز ہے
وہ چیز ہم ویسے ہی بس جیسے ہے اس کو کریں گے، اس کو ہم نہ اپنے ساتھ ملائیں گے نہ کسی اور کے ساتھ ملائیں گے، اس چیز کو ہم مانیں گے۔ مثلا ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ کو ہم مانیں گے کہ ہاتھ ہاتھ ہے، جیسے ایک اسد ہے، ایک شیر ہے، اس کا ہاتھ ہے میرے جیسا ہے نہیں، لیکن وہ ہاتھ کہلایا جاتا ہے۔ ایک چیونٹی ہے، اس کے اقدام ہیں، اس کے بھی ہاتھ ہیں، کیا وہ قدم اور ہاتھ میرے جیسے ہیں؟ نہیں، لیکن وہ قدم اور ہاتھ ہی کہلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بھی ہیں، وہ کیسے ہیں کسی نے نہیں دیکھ رکھا، کسی کو اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں، سوچنے کی ضرورت ہوتی تو دین خود بتا دیتا کہ سوچو، دین نے بتایا نہیں۔ اور یہ سوچ پھر کہاں سے پیدا ہوئی؟ 100-150 سال یہ سوچ مسلمانوں کے اندر یونانی فلسفے سے آئی۔ جب یونانی فلسفے کو لوگوں نے سمجھنا اور پڑھنا شروع کیا اور اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا تو یہ وہاں سے آئی۔ اور وہیں یہ بات تھی یونانی فلسفے کے اندر کہ جی دیوی ہے اور دیوتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی دیوی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بات ساری نکلی کہ بھئی کس کا کیا ہاتھ ہے، کس کے کیسے قدم ہے، کس کی کیسی صورت ہے۔ چونکہ انہوں نے ان کا بت بنانا ہوتا تھا تو اس لیے ان کو اس چیز کی تخصیص کرنی پڑتی تھی۔ ہمارے لیے وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے سکون بخش دیا نا، کہ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ، ان سے بہت امام احمد رحمہ اللہ نے بڑی جیل کاٹی، بڑی لمبی، اس طرح کے مسائل کے اندر امام احمد رحمہ اللہ نے بڑا عذاب سہا، بڑی ان کو مارا گیا اور ان کو جیل ڈالا گیا۔ اس وقت حاکم وقت جو تھا، انہوں نے 3 وہ تھے مختلف خلفاء رہے، تینوں نے ان کو، امام احمد کو سزائیں دیں اور ان کو مارا پیٹا، صرف اسی وجہ سے کہ امام احمد یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے، اس کی صفت نہیں پوچھنی کہ وہ کیسے ہے۔ تو مارا جاتا کہ نہیں، بتائیں کیوں؟ اس وقت اس یونانی فلسفے کا مسلمانوں پر غلبہ آ چکا تھا بہت زیادہ، اور اس چیز کو ہمارے جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہوں نے ختم کیا۔ کیونکہ ایک عام مسلمان جب اس سے پوچھے نا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، تو یہی کہتا بس اللہ ہے، وہ اوپر ہے بس۔ اور وہ بندہ مسلمان ہو۔ اب یہ کیسے اوپر ہے، کدھر اوپر ہے؟ اللہ نے جب میرے سے نہیں اس کو، اللہ نے میرے سے جو مطلوب رہا نا اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ علی العرش، بس اوپر ہے، اور عرش کہاں پہ؟ اوپر ہے بس۔ اسی لیے وہ ایک لونڈی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی کے پاس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اس لونڈی سے کہ اللہ کہاں پر ہے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ اس نے الفاظ بھی نہیں ادا کیے، فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، الفاظ بھی نہیں ادا کیے، یعنی اوپر کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد کی، یہ بات ارشاد کی، اعتقها فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ تو مومن لونڈی ہے۔ بس یہی ہے اللہ تعالیٰ، اس میں اور غور و خوض اور جانا، یہ فلسفے کی پھر گندگی ہے۔ فلسفے نے آ کے یہ گندگی دی، اور مسلمانوں نے اس کو پھر، اس وقت جو تھے کچھ لوگ تھے، انہوں نے بڑا اجاگر کیا کہ نہیں جی، انٹلیکچوئل تھنکنگ اور اس طرح کی سوچ بڑی اچھی ہے، پسند، ہاں، اسلام کے بارے میں سوچنا اسلام پسند کرتا ہے، اللہ کے بارے میں سوچنا تو اسلام نے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند کیا۔ جب انہوں نے پوچھا، کتنی بار پوچھا، 8 سے 10 احادیث تو واضح آتی ہیں کہ مکہ کے قریشیوں نے پوچھا، یہودیوں نے پوچھا، عیسائیوں نے پوچھا، ایک بندے نے آ کے پوچھا، ہر بار اللہ کے رسول خاموش رہے اور سورت کا نزول ہوا، سورت نازل ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دے سکتے تھے، لیکن اللہ کی ذات کے متعلق کا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توقف اختیار کیا جواب دیتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ دہراتے رہے، بار بار وہی سورت نازل کر دیتے، اے محمد کہہ دیجئے، قل هو اللہ، وہی اللہ ہے جس کے متعلق آپ بات کرتے ہیں، هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد میں صفت بیان کر دی، یہاں پر صفہ موصوف ہے، اللہ اور احد، یہ صفہ موصوف ہے، صفت بیان کر دی کہ اس اللہ کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ احد ہے۔ اب اس کے احد کے بارے میں اگر سوچیں تو
جتنے بھی لوگ ہیں جن کا نام لیا، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یونانی ہیں، مصری ہیں، ہندو ہیں، مشرکین مکہ ہیں، سب کے اندر یہ غلطی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ متعدد ہے، متعدد الہ ہے. تو وہ تعدد کو جو سب سے بری چیز ہے، اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا هو اللہ احد. کل کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ، وہ اللہ ہی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ احد ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی جس کے اندر دوسری کچھ چیزوں کا تعلق آتا ہے، ملتی ہیں، جڑتی ہیں دوسری چیزیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ، یہ اللہ ہیں. الصمد، جو کہ بے نیاز ہیں. بے نیاز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو جس کو کسی کی حاجت نہ ہو. بے نیاز کے اندر دو معنی آتے ہیں. ایک معنی یہ آتا ہے کہ ایسا شخص جس کو کسی دوسرے کی حاجت کبھی نہ ہو. اور دوسرا معنی سمد کے اندر یہ آتا ہے، جو کہ مفسرین رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ سمد سے مراد یہ ہے جس کی حاجت باقی سب کو ہو، اس کو کسی کی حاجت نہ ہو لیکن اس کی حاجت باقی سب کو ہو، دوسرے سارے اس کے حاجت مند ہوں. یہ ایک لفظ میں یہ معانی بیٹھتے ہیں، صرف ایک لفظ میں. اس جیسا عربی زبان میں ایک اور لفظ ہے، اور وہ ہے غنی، کہ میں غنی ہوں. غنی سے مراد یہ ہے کہ میں بے نیاز ہوں. لیکن غنی کے اندر وہ معانی نہیں ہے جو سمد کے اندر ہیں. غنی کا مطلب علماء نے اور لغویوں نے بیان کیا. یہاں پر اس سمد کی بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غنی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی حاجات جتنی بھی ہیں وہ مجھے کافی ہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے، زیادہ نہیں ہے. سمد کے اندر یہ ہے کہ مجھے حاجت ہی نہیں ہے کسی کی. لیکن غنی کے اندر دوسروں کا، آپ کا محتاج ہونا نہیں آتا. سمد کے اندر یہ بات آتی ہے، سمد میں کہ لوگ اس ذات کے محتاج ہوں گے. وہ ذات بالکل کسی کی محتاج نہیں ہے، اور اس کے پاس اپنے لیے صرف برابر برابر کا نہیں ہے کہ بندہ کہے اچھا بس مکمل ہے، ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے. یہ غنی کے اندر لفظ آتا ہے کہ گزارا ہو رہا ہے، فقر نہیں ہے، کسی کی تھوڑی سی بھی حاجت نہیں ہوتی. یہ غنی کے اندر لفظ آتا ہے، معنی آتا ہے یہ غنی لفظ کے اندر. لیکن سمد کے اندر بالکل بے نیاز، کثرت سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہونا. اور دوسرا معنی سمد کا یہ ہے کہ لوگ اس ذات کے حاجت مند ہوں، لوگوں کو اس ذات کی ضرورت ہو، اس ذات کو کسی کی ضرورت نہ ہو. ہم نے اس مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح بنایا کہ شاید کسی چیز کی حاجت ہوگی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے یہ بات کرتے تو وہ کیا کہتے؟ یقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ تو ہمیں صرف قریب کرتے ہیں اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ کی معرفت قریش مکہ کے اندر بھی تھی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب آپ اے اللہ کے نبی پوچھیں گے ان سے کہ کس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی اور کون ان کو جاری و ساری رکھتا ہے، تو وہ ضرور لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، نون تاکید ہے یہاں پر، وہ ضرور کہیں گے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. معرفت اللہ تعالیٰ کی قریش مکہ کے اندر بھی تھی. اس لیے علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ مشرک تھے، جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ کم سے کم ان سے اچھے مشرک تھے جو آج کے تھے. آج کے مشرک، ان کو تو اللہ کی معرفت ہی نہیں بلکہ وہ تو انکاری رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. وہ لوگ یہ کہتے تھے یہ تو ہمیں قریب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بیان کر کے ختم کر دیا کہ اللہ کو یہ مت سوچیں کہ کسی کی حاجت کی ضرورت، کسی کی ضرورت ہے، کسی کی حاجت ہے، کسی کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ کہو کہ ہم عبادت ان کی نہیں کرتے، عبادت اس اللہ کی کرتے ہیں، بس ان سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. کس کے وسیلے چاہتے ہو؟ کہاں سے تم لے کے جانا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے وسیلہ کا میرا بھی نہ ذکر کرو تو اپنے نیک اعمال ذکر کر لو، نیک اعمال کو سامنے رکھ لو، یا اللہ میں نے نیک عمل کیا تھا، اس کے وسیلے سے یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تمہیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہیں تمہارے۔ یہ تمام معانی صرف ایک 2 لفظ کی آیت کے اندر آتے ہیں، اللہ الصمد کے اندر۔ یہ جتنی بھی وضاحت کی، یہ صرف ان 2 لفظ کے اندر وضاحت آتی ہے۔ وہی بات ہے کہ سوچنے والا سوچے تو پھر یہ سمجھ آئے نا۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان صورتوں کو روز مرہ ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان معانی کا ہمیں علم نہیں رہتا۔ اس طرح کے مفہوم کا سوچئے پڑھتے ہوئے، اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کا مفہوم رہے ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کا جو کہ ہم روز مرہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہماری حالت وہ ہو جن کے متعلق ہم صحابہ اور علماء سلف کے بارے میں پڑھتے تھے کہ قرآن پڑھتے ہوئے بالکل غائب ہو جاتے، گم ہو جاتے۔ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر اتنے گم تھے کہ زلزلہ آیا، آس پاس چیزیں گر گئیں، عمارتیں گر گئیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ زلزلہ آیا ہے۔ نماز، لوگ پریشان، حیران کہ یہ ابھی تک نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ختم کی تو ان سے لوگوں نے تشویش کی تو انداز میں ان سے پوچھا، جا کے استفسار کیا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا ہے آس پاس؟ کہتے نہیں، کیا ہوا، یہ کیا بکھرا ہوا سب کچھ ہے؟ انہوں نے کہا زلزلہ آیا تھا۔ کہتے مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہوا، نہیں پتا چلا مجھے زلزلہ آیا تھا۔ یہ والا احساس کب پیدا ہوگا ہمارے اندر؟ یہ تب پیدا ہوگا جب یہ والی ان چیزوں کو سمجھ کے ہم چلیں گے آگے، ان چیزوں کو سمجھ کے ہم قرآن کی آیات پھر پڑھنا شروع کریں گے نماز کے اندر، تب یہ والی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور وہ صحابی جو تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پہرا دینے کے لیے کھڑا کیا، ان کو پھر تیر لگا دشمن کا، رات میں انہوں نے کہا میں فارغ بیٹھا ہوں تو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ دو ساتھی تھے، انہوں نے کہا اچھا تم سو جاؤ، میں پہرا دیتا ہوں، میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں گا۔ کھڑا ہی ہونا ہے نا، دور سے کھڑا ہوا بندہ نظر آئے لوگ پیچھے بھاگ جائیں گے، کھڑا ہی ہونا ہے تو کیوں نہ میں نماز ہی پڑھ لوں۔ لوگ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کھڑا ہوا کیا کر رہا ہے، بس وہ یہ دیکھیں گے کھڑا ہوا ہے تو چلے جاؤ، پہرے دار کھڑا ہوا ہے، تم سو جاؤ، تم اٹھ جانا اس کے بعد کھڑے ہو جانا، میں سو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں کھڑے ہی ہیں تو نماز پڑھ لیں۔ تیر لگا کے خون بہا، دوسرے صحابی کو جاگ آئی، ان کے خون سے جاگ آئی، خون آ کے ان کو لگا، انہوں نے پھر ان کو بٹھایا، ان کا بھائی تمہیں پتہ ہے؟ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے تیر لگا ہے۔ یہ کیفیت کہاں سے پیدا ہوتی تھی؟ صحابی کے بارے میں کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے اتنا رونا شروع کر دیا، اتنا رونا شروع کر دیا، حضرت ابوبکر کہتے ہیں آئے، انہوں نے دیکھا، ہم کہتے ہیں یہ ہماری حالت ہوتی تھی قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی کے دور میں، اور اب تو یہ حالت رہی نہیں۔ یعنی وہ افسوس کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی یہ حالت۔ اور یہ حالت کب ہوتی تھی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کے انہوں نے یہ مفہوم اور یہ معانی سمجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب اس چیز کا تعلق معروف آیت ہے اور معروف معنی ہے اس کے، اور اب اس چیز کا تعلق ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے، یعنی جو دیوی اور دیوتاؤں کے جو سلسلہ تناسل والی چیز ہے، نسل و تناسل والی چیز ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے۔ لم یلد ولم یولد، جو بندے نے سوال کیا تھا نا آ کے کہ وہ کس چیز کا بنا ہے، وہ کہاں سے بنا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، اس چیز کا بھی جواب کہ وہ پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور اس چیز کا انکار کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس وجہ سے انکار کیا کیونکہ جب پیدائش لازم و ملزوم چیزیں ہیں، پیدائش ہوتی ہے تو موت لازم ہے، اور جب پیدائش ہوتی ہے تو باپ کا وجود، باپ اور ماں کا وجود لازم ہے جب پیدائش ہے۔ اس لیے انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا۔ اور جب موت ہوتی ہے تو وراثت آتی ہے، وراثت کے اندر یہ آتا ہے کہ جو آدمی حکمران ہے اب اس کی حکمرانی کس کو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں صرف پیدائش کے اندر آتی ہیں، اور یہ چیزیں اللہ سمجھتے تھے، اللہ نے اس کا بالکل انکار کر دیا۔ لم یلد ولم یولد،
نہ ہی میرے بچے ہیں جو جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ بھئی اچھا اب یہ ہے تو کامل انسان کیا ہوتا ہے؟ کامل انسان تو وہ ہوتا ہے جس کے بچے ہوں. اچھا جس کے بچے ہوں ان میں سب سے کامل کون ہوتا ہے؟ سب سے کامل تو وہ ہوتا ہے جس کے بچیاں اور بچے دونوں ہوں. اچھا اب ہم نعوذ باللہ دیوی اور دیوتا بنائیں گے، ان کے بچے بنائیں گے، ان میں ذکر اور انثى دونوں بنائیں گے. اور کثرت والا آدمی جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے جس کے کثرت سے بچے ہوتے ہیں، اور اس کی جاہ اور جلال اور اس کی عزت بھی زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی کثیر اولاد والا آدمی ہے، اس کا کنبہ قبیلہ اس کی ایک وہ طاقت بھی بن جاتی ہے. تو اچھا ہم بہت زیادہ بنائیں گے، کثیر تعداد میں بچے بنائیں گے. تو ہزاروں کے حساب سے کر دیا. اب ہزاروں کے حساب سے نعوذ باللہ معبود ہیں. اب سمجھ نہیں آئی ان معبودوں کا کرنا کیا ہے. پھر اب ہر معبود کے ساتھ چھوٹی چھوٹی حاجت جوڑنا شروع کر دی. فلانی حاجت والا فلانا ہے، فلانی حاجت والا فلانا ہے، فلانی حاجت والا فلانا ہے، فلانی حاجت والا فلانا. جب حاجات ختم ہو گئیں تو انہوں نے کہا اچھا معبود تو ابھی اور بھی ہیں. تو اب ان معبودات کو انہوں نے اعمال کے ساتھ، کاموں کے ساتھ جوڑنا شروع کہ کائنات کا فلانا کام فلانا معبود کرتا ہے، فلانا کام فلانا معبود کرتا ہے، فلانا کام فلانا معبود کرتا ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ جی برق کا فلانا معبود جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، پانی فلانے معبود کے ہاتھ میں ہے، فلانی چیز فلانے معبود، لوگوں کو نعمت دینا فلانے معبود کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کو عذاب دینا فلانے معبود کے ہاتھ میں ہے. جب ان کی وہ چیز ختم ہوئی تو ان کو ایک امر سونپنا شروع کر دیا، ان کا عمل سونپنا شروع کر دیا کہ کیوں اتنے کثرت سے معبود ہو گئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کچھ تو ہے، کچھ تو اب لوگوں کو پیش کرنا ہے، کچھ تو پیش کرنا ہے جس کو لوگ قبول کریں. اچھا 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 یہ اس لیے ہے اور یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے. اس پورے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک آیت کے اندر ختم کر دیا، پوری سوچ کو. لم یلد ولم یولد، ختم. کوئی نسل نہیں ہے، کہیں سے وہ پیدا نہیں ہوا. پیدا نہیں ہوا مطلب ماں باپ نہیں ہے، اور پیدائش نہیں ہے تو اس کا جو ملزوم ہے موت وہ بھی نہیں ہے. موت کا جو ملزوم ہے یعنی موت کے ساتھ جو چیز لازم ہے وہ وراثت ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا انسان میرے متعلق ہی اپنی سوچ کے بارے اپنی سوچ کے لیول پہ رکھ کے میرے بارے میں بھی سوچے گا کہ جی اچھا مرتا ہے تو پھر مرنے کے بعد وراثت بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس معبود کی وراثت کیسے تقسیم کریں گے؟ او اچھا اچھا اب اس کیا، کیونکہ یہ کام یونانیوں نے کیا. یونانیوں نے جو زیوس ہے اس کے بعد زیوس کی جاب یا زیوس کا جو کام تھا، جو سب سے بڑا باپ تھا ان کے بارے میں جو کہتے ہیں، اب اس کا کام کس کو دینا ہے؟ اچھا جی اب اس کا کام جو تھا وہ اس کو فلانے بیٹے کو زیوس کا فلانا کام سونپ دیا، اور فلانے بیٹے کو فلانا کام، فلانے بیٹے کو فلانا، یعنی وراثت والا معاملہ اس میں بھی چلایا انہوں نے. اور اس چیز کا اس ایک آیت نے انکار کر دیا کہ وراثت ہی نہیں ہے. کیونکہ پتا ہے اللہ کو کہ تم لوگ اپنے مطابق میرے بارے میں بھی سوچو گے، جو کہ نہایت اللہ تعالیٰ کی حد تک ہے اور بے عزتی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ انسان کی نفس کو اور طبع کو اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ کیا طبع ہے انسان کی. لم یلد ولم یولد. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے بارے میں کہ کیف ہے. اور کیف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ نعوذ باللہ صورت کیا ہے اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے. یہ وہی بات ہے کہ یہ یونانی فلسفے سے آئی. ہم اس میں نیوٹرل رہیں اور بالکل نارمل کہ جی ہم نے ثابت کرنا ہے، ہم ایمان اس پہ واجب ہے، ان چیزوں پہ ایمان لائیں گے، اس کی کیفیت کبھی نہیں سوچنی. جب اللہ کے نبی نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. جہم ابن صفوان، اس کے ساتھ امام احمد کا مقالہ ہوا تھا خلیفہ کے سامنے، کیونکہ خلیفہ نے امام احمد رحمہ اللہ کو بند کر رکھا تھا، جیل میں کر رکھا تھا اسی طرح کے مسائل کے بارے میں. امام احمد کہتے تھے کہ نہیں ہم ایمان لائیں گے، ہمارا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفات پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، لیکن ہم کیفیت کو نہیں سوچیں گے. جہم ابن صفوان کیفیت کی بات کرتا تھا اور وہ فلسفے سے بات کرتا تھا. فلسفہ جب انسان کا دماغ ایسا ہے، جب کوئی فلسفے کی بات اور کوئی حکمت کی بات سنتا ہے نا انسان کا دماغ، تو ایک اس کو نا پسند آتی ہے وہ بات.
تو شروع میں تو لوگوں کو پسند آئی یہ بات، لیکن اس کی خطرناکی کا صرف علماء کو علم تھا کہ یہ کتنی خطرناک بات ہو رہی ہے۔ اس لیے امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے اس سے یہ بات پوچھی، اس سے یہ بات کہی، اچھا خلیفہ نے کہا کہ اچھا بات کرو، جہم سے کہا اچھا جہم تم سوال کرو امام احمد سے، سوالات ہوتے رہے، آپ آخری جواب جو تھا امام احمد رحمہ اللہ کا وہ سوال اور جواب کی صورت میں تھا۔ امام احمد نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا ان صفات کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے؟ جہم کو اس چیز کا پتہ تو تھا نا کہ پورے حدیث کے ذخیرے کے اندر بیان نہیں ہے اس کا، یہ تو ہم یونانی فلسفے سے پڑھ کے لائے ہیں۔ جہم نے اس بات کا تو بہت سارے لوگوں کو علم تھا، تو جہم ہاں نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے تو نہیں بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا تو کیا اللہ کے نبی نے چھپایا اس کو؟ یہ اور خطرناک بات تھی۔ بولتے ہاں چھپایا تو اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ خیانت کی دین میں اور اسلام میں، اسلام کی تبلیغ کرنے میں خیانت کی، چھپا کے چلے گئے باتوں کو۔ اگر یہ جواب دیں کہ نہیں چھپایا، تو امام احمد نے کہا کہ اگر نہیں چھپایا تو کیا تمہیں زیادہ علم ہے اس بات کا جس بات کا اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا؟ تو یہ بات جھوٹی ہو جانی تھی نعوذ باللہ قرآن کی، الیوم اکملت لکم، یعنی دین تو کامل ہی نہیں تھا۔ یہ تو ہم آ کے چیزیں بتا رہے ہیں اور دین کو نعوذ باللہ کامل کر رہے ہیں۔ یہ تو بات غلط ہے۔ اور اس کا بھی جواب جہم جو ہے وہ نہیں کوئی آگے جواب دے پایا، بنا پایا کہ نہیں اس کا علم جو ہے اللہ کے نبی کو نہیں تھا، یا تھا اور بیان نہیں کیا۔ نہیں، بیان ہی نہیں کیا اللہ کے نبی نے۔ یہاں پہ آ کے ساری چیزیں رک گئیں، یہاں پہ آ کے خلیفہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ خلیفہ نے کہا تخلیہ، خالی ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے سارے۔ خلیفہ امام احمد رحمہ اللہ کی اس بات کو ساری رات دہراتا رہا۔ اس نے کہا میرے کمرے میں کوئی مجھ پر داخل نہ ہو، کوئی کام کرنے والا، کوئی خادم، کوئی نہ داخل ہو، میں سوچ رہا ہوں۔ ساری رات یہ بات دہراتا رہا کہ کیا تمہیں اس چیز کا علم رہا جس کا اللہ کے نبی کو علم نہیں رہا، یا علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو علم تھا لیکن بیان نہیں کیا؟ ساری رات اس عبارت کو دہراتا رہا، سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ کیا کر رہے تھے ہم لوگ۔ وہاں پہ امام احمد رحمہ اللہ کو اس نے پھر آزاد کر دیا، اور یہاں پھر ان کی جو ہے نا سختی آ گئی، یہ جہمیوں کی اور معطلہ اور یہ جتنے بھی لوگ تھے جو اللہ کی صفات کی تفسیرات کرتے تھے، ان کی سختی آ گئی۔ کیوں؟ حاکم کو چیزیں سمجھ آ گئی تھی، نہیں یہ بات غلط ہے۔ جب اللہ نے صفات بیان کی تو صفت پہ یقین رکھنا ہے، لیکن صفت کی کیف نہیں پوچھنی، وہ کیسی ہے صفت۔ وہاں سے پھر امام احمد رحمہ اللہ ان کی خلاصی تھی اور وہ آزاد ہوئے۔ بڑی لمبی امام احمد رحمہ اللہ نے تقریباً لگ بھگ 40 سال کی سزا تھی وہ کاٹی امام احمد رحمہ اللہ نے، بڑی لمبی سزا تھی۔ اور اس 40 سال میں امام احمد کو کوڑے پڑا کرتے تھے، روز کے حساب سے کوڑے پڑتے تھے امام احمد کو۔ ایک بندہ تھا امام احمد رحمہ اللہ، ابو الہیثم نام تھا اس کا۔ امام احمد رحمہ اللہ یہ بات ان کے بیٹے عبداللہ نے بیان کی۔ امام احمد کے بیٹے عبداللہ تھے، سب سے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے بیان کی، کہتے ہیں میں اپنے والد کو سنتا تھا، وہ بار بار دہراتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم، غفر اللہ لابی الہیثم، بارک اللہ لابی الہیثم۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ابو ہیثم کون ہے؟ آپ اے امام احمد، نعوذ باللہ، رسول اللہ نہیں، اے امام احمد، اے امام، اے والد صاحب، یہ ابو الہیثم کون ہے؟ یہ آپ بار بار اس کو دعائیں دیتے ہیں، یہ کون شخص ہے؟ امام احمد کہتے ہیں جب مجھے عذاب دیا جاتا تھا، ایک دن مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جایا گیا تو ایک بندے نے مجھے پیچھے سے کھینچ لیا واپس۔ میری بیڑیاں جو تھیں وہ اس کے ہاتھ میں تھی، شرطے کے ہاتھ میں، وہ لے کے جا رہا تھا، اور اس بندے نے مجھے پیچھے کھینچ لیا۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم احمد ہو۔ کہتے ہیں میں تھوڑا خاموش ہوا۔ کہتے ہیں تم ابو عبداللہ ہو؟ کہتے ہیں میں پھر خاموش رہا۔ پھر کہتے ہیں تم امام احمد ابو عبداللہ ہو؟ امام احمد نے کہا ہاں میں ہوں۔
وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے آپ کو؟ ہاں جی یقین ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ابو الہیثم ہوں، ایک چور، ایک ڈاکو اور ایک گناہگار شخص۔ کہتا ہے کہ میں نے گناہ کے راستے میں شیطان، مسلمان تھا، ایسے بات نہیں کافر تھا، مسلمان تھا لیکن ڈاکو شخص تھا، اس کو حکمران نے، خلیفہ نے پکڑ لیا تھا۔ کہتا ہے میں نے شیطان کی راہ میں پتہ نہیں اتنے اور اتنے کوڑے کھا چکا ہوں، اور آگے پتہ نہیں کوئی 10,000 کوڑے اور لگنے ہیں۔ فصبرت على ذلك، میں نے اس پہ صبر کیا جو شیطان کا راہ تھا۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ صبر نہیں کر سکتے؟ اللہ کی راہ میں آپ کو یقین ہے نا اس بات کا، سچی ہے یہ بات۔ دیکھیں وہ ڈاکو تھا، گناہگار تھا، لیکن بات بڑی پتے کی کر کے گیا، اور اس کے ذہن میں عقیدہ توحید کا اور اللہ کی صفات کا بڑا صاف ستھرا تھا۔ ٹھیک ہے نا آپ ہاں جی، تو کیا آپ اللہ کی راہ میں صبر نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں امام احمد کو کوڑا پڑتا اور اس کی بات یاد کرتے، کہتے ہیں میری تکلیف، ایسے لگتا کہ جیسے تکلیف ہی نہیں ہوئی، کوڑے پڑتے، اور وہ اس ابو الہیثم کی بات، اس لیے کہتے ہیں اے عبداللہ، اس لیے میں اس کو دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرمائے۔ اور اس چیز کو سورۃ الاخلاص کے اندر بالکل ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا بیان اور اس کی وضاحتیں ہمارا واجب ہی نہیں ہے، ہمارا واجب یہ ہے کہ ہم ان صفات پر بس ایمان رکھیں، جیسی وہ ہوں گی، جیسی بھی ہوں گی۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اب اللہ کا سننا اور دیکھنا کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، وہ ایسا ہے جیسا اللہ کے لائق ہے، بس۔ یہ علماء سلف نے یہ بات کہی، جتنے بھی محدثین ہیں، ہم جن کے بھی نام سنتے ہیں، سب سے یہی بات آتی ہے کہ وہ اللہ کے مطابق وہ ہوگی، جیسی بھی ہوگی، ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخری آیت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہوا، لہو اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے، کفواً، کف کہتے ہیں برابر کو، ہم پلہ کو، عربی کے اندر کف اس کپڑے کو بھی کہتے ہیں جو کپڑا بالکل ایک جیسا برابر کے ہوں اور اس کو خیمے پہ ڈال دیا جائے، یعنی خیمے کی جو برابر کی دیواریں ہوتی ہیں نا کپڑے کی، اس کپڑے کو بھی کفو کہتے ہیں۔ اور کفو کا جو لغوی معنی ہے وہ ہم پلہ، برابر کا، ایک جیسا ہونا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اللہ کے ہم پلہ، اللہ کے برابر، اللہ کے جیسا، یکن نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی ہوگا، احد کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر۔ یہاں پر تمام چیزوں کا جو ہے وہ انکار کر دیا، وہ جو کہ جی اب ہم نے صفات کو سوچنا ہے کیسی ہوں گی، کس طرح ہوں گی، چونکہ یونانیوں نے بتوں کو بنایا تھا تو ان کو تو سوچنے کی ضرورت تھی نا، اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ایسا سوچیں جو کہ تھوڑا سا آڈ ہو، جو کہ تھوڑا سا عجیب ہو، تاکہ لوگ قبول بھی کریں کہ نہیں یہ تو ہم جیسا ہی ہے، اس کی 4 انگلیاں، 5 انگلیاں، اور انگلیوں پہ نشانات اور ناخن، یہ تو ہم جیسے ہی نہیں، ہم بنائیں ہاتھ لیکن وہ ہاتھ ایسا ہو جس کو لوگ ہاں یہ دیوی دیوتا لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی چیز انہوں نے کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ختم کر دیا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ کی کیف کے بارے میں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو چپ رہے تاکہ اللہ جواب دے، کیا وہ میں نہیں جانتا اللہ کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب سکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا، لوگوں نے تھوڑا سا، مسلمانوں نے سوال کیا کہ کس طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نور ہے، اور اس کا حجاب، اللہ کا حجاب بھی نور ہے، یعنی جو روشنی ہے وہ پردہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ پردہ ہٹا دیا جائے تو روشنی اتنی ہوگی کہ روشنی سے ساری دنیا، ساری کائنات جل جائے گی، یعنی کائنات کے اندر وہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجلی کی، تجلی بھی وہ ہلکا سا نزول ہوا، ساری چیز ریزہ ریزہ ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزول کو برداشت ہی نہیں کر سکتی یہ دنیا، ہم بھی ہماری آنکھیں ہماری عقل برداشت ہی نہیں کر سکتی، اس لیے نہیں دیکھ سکتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کریں گے ہمارے اندر، وہ برداشت پیدا کر کے، وہ جب برداشت پیدا ہو جائے گی، وہ جس طرح کی بھی ہوگی، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں نیا جسم دیں، اللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم نے سوچنے کی ضرورت، لیکن ایک اللہ تعالیٰ وہ قوت عطا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ کیا تم لوگوں کو ایک اور نعمت دوں؟ لوگ کہیں گے یا اللہ آپ نے معاف کیا، آپ نے سارے مراحل گزروا دیے، آپ نے جنت میں ڈال دیا، آپ نے موت کو ختم کر کے کہہ دیا کہ آج کے بعد فلا موتن، کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے، بس زندگی ہی زندگی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تب اللہ تعالیٰ کہیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے اور اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ جو روشن چہرے ہوں گے اس دن، وہ دیکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کہتے ہیں جب پردہ ہٹے گا تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے اتنی خوش ہوں گی، اور اتنی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آنکھیں نہیں ہٹیں گی، پھر لوگوں کی دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ قوت قیامت کے دن ہی ملے گی، اور وہ ایک نعمت جنت میں جانے سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہوگی، اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ بتا دو کہ میرا دیکھنا جنت میں داخل ہونے سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہوگی۔ یہاں پر ہم نے نہیں سوچنا، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں سوچنے کی، اور جس نے بھی سوچا وہ گمراہ ہوا، یا تو وہ الحاد کی طرف گیا، انکار خدا کی طرف نعوذ باللہ گیا، یا تمثیل کی طرف چلا گیا کہ اس نے اللہ کو مثل انسان نعوذ باللہ بنایا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ کیسا ہے کہ ہم نے کچھ کیسے کی جو ہے نا وہ نہیں سوچنا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے پوچھا اے امام الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے، ٹھیک ہے، عرش پہ اعلیٰ ہے، اوپر ہے عرش کے، فکیف استوى، تو وہ کیسے ہے مستوی؟ امام احمد کہتے ہیں اس سوال سن کے امام احمد کی گردن نیچے چلی گئی، امام مالک کی، اس سوال کی جو ہے نا عظیم ہونا، اور اس چیز کہ اللہ کی عظمت، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک چیز بنا دیا کہ اللہ کے بارے میں ایسے ایسے سوال پوچھیں۔ کہتے ہیں امام مالک اس کے بعد سر اٹھا تو پیشانی پہ گھبراہٹ کی وجہ سے پسینہ تھا۔ یہ احساس کہاں سے تھا ان لوگوں کے اندر؟ اور پیشانی پہ جو تھا امام مالک کے، وہ غصے کی، جب انسان غصہ آتا ہے تو انسان کے خطوط بن جاتے ہیں، وہ خطوط تھے کہ پھر امام مالک نے جواب دینا شروع کیا اس بندے کو کہ الاستواء معلوم، استواء عام فہم میں وہ معلوم ہے کہ استواء کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر ہونے کو، وہ معلوم ہے ہمارے لیے اتنا ہی، والایمان بہ واجب، ایمان اس پر واجب ہے، اور اس کی کیف والکیف غیر معلوم یا مجہول، اس کا کیف مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیفیت کیا ہے، لیکن ایمان اس پہ واجب ہے۔ اس کے بعد امام مالک کہتے ہیں وَمَا أَرَاكَ إِلَّا ضَالًّا، میں تجھے ایک گمراہ شخص پاتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام مالک نے حکم دیا کہ اس کو دفع کر دو میری مجلس سے، نکال دو اس کو میری مجلس سے، کہ اللہ کے بارے میں آ کے ایسی بات کرتا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اللہ کے بارے میں سوچے بھی ایسا، وہ جیسا بھی مستوی ہے، وہ علی العرش استوا ہے، یہ اس کی عظمت کے لائق ہے، اس کی عظمت اتنی عظیم ہے کہ ہماری عقل اس کو سوچ ہی نہیں سکتی، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہماری عقل۔ تو اس کے بارے میں سوچنا ہی کیوں؟ اللہ کے نبی نے کبھی بتایا کہ کیسے مستوی ہوا اللہ؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو ہمارے پاس وہ علم کہاں سے آ جائے گا؟ پھر نہیں آ سکتا ہمارے پاس علم، وہ اس کو اللہ نے چھپا کے رکھا، اس علم کو اللہ کے نبی نے اس کی بات نہیں کی، صحابہ نے اس چیز کی کھوج نہیں لگائی، وہ بچے رہے۔
ان تمام چیزوں سے وہ بچے رہے. جب کھوج لگانا شروع ہوئی تو لوگ خود گمراہ ہوتے گئے، اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، آج انہی لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار وہ لوگ ٹھیک تھے جنہوں نے بچا کے رکھا. اور پھر کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان کے ردود پیش کیے، ان کو جواب دیا، اس طرح کے غلط سوچ والوں کو جواب دیا. وہ بھی بڑے عظیم لوگ تھے، سبحان اللہ، بڑی ان کے اپنے فلسفے سے ان کو جواب دیا انہوں نے، اور بہترین انداز سے جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے اس پہ آنچ نہیں آنے دی انہوں نے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں چھوٹی سی صورت ہے، 4 آیت کی صورت ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا تعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے یہ چھوٹی سی صورت. اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے 3 مواضیع ہیں جو میں نے بتایا: توحید، رسالت، آخرت. 1/3 پورا قرآن ہے. تو اس کا 1/3 ایک ٹاپک ہے اور وہ ہے توحید. تو صرف توحید کو بیان کیا، اور اس کی عظمت اتنی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر رکھ دیا. ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں 1/3 قرآن کیا ہے. اندر چلے گئے صحابہ کرام، سوچنے کیا ہے، کس طرح کیا چیز ہوگی. اچھا اللہ کے نبی اندر چلے گئے ہیں، شاید وہی نازل ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہا الاخلاص، کہ وہ سورہ اخلاص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی پہلی آیت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. 1/3 کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا اجر ہے. صحابی کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے پہ بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، غزوے پہ گئے، کہتے ہیں ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کے رکعت ختم کرتے. کوئی سورہ پڑھتے، کوئی سورت پڑھتے سورہ فاتحہ کے بعد، اس کے بعد ہمیشہ رکعت ختم کرنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے. لوگوں نے آ کے واپس شکایت لگا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ پتہ نہیں کیا، ہم نے تو منع بھی کیا تھا نہ کیا کرو تو منع نہیں ہوا. کہتے ہیں میں تم لوگوں کی بات نہیں سنوں گا، میں قرآن کے علاوہ کچھ پڑھ رہا ہوں تو مجھے بتاؤ یہ غلط ہے. قرآن ہی ہے نا، میں بس ہر نماز کی رکعت ایک سورت پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص سے ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پوچھو کیوں ایسے کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے. انہا صفت الرحمن، یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس سے محبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس سے جا کے کہو جس سے اس کو محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ایک اور حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، قباء میں جماعت کرایا کرتے تھے مسجد قباء کے اندر. کہتے ہیں کہ ہر رکعت سورہ اخلاص سے شروع کرتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ اخلاص سے وہ رکعت شروع کرتے، اس کے بعد کوئی اور سورہ پڑھتے اور رکعت کو ختم کرتے. لوگوں نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ ایسی چیز ہوتی ہے، ایسی بات ہوتی ہے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جاؤ جا کے پوچھو. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے پسند ہے یہ صورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب میں کہ حبک لہا ادخلک الجنہ، دنیا میں ہے وہ ابھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیری محبت اس صورت کی اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. ابھی وہ مرا بھی نہیں ہے اور داخل کر دیا، اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا صرف اس صورت سے، محبت کی وجہ سے. تجھے محبت ہے نا اس سے، اللہ نے تجھے آلریڈی داخل کر دیا جنت کے اندر. بہت بڑی چیز ہے یہ، چھوٹی سی صورت ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطأ فمني والشيطان واستغفر الله انه كان غفارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.